السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ حسد ایک زہر ہے جو انسان پیتا خود ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اس کے سامنے والا مر جائے۔ زبر نہ زیر بن، کل پیش بھی ہونا ہے۔ ترک کہاوت ہے کہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتایا کرے کہ حابل ہیں کہ قابل۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہوں۔ برا وقت گزر ہی جاتا ہے لیکن منافق چہرے واضح ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ ربنا وتقبل دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی وہ پھر کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ دل سے دعا مانگا کرو، دعا مانگنے کے بعد یقین رکھا کرو اپنی دعاؤں پر۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ دکھ سب کو نہیں ہوتا، دکھ صرف انہیں ہی ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتے ہیں۔ کب سے اپنی تلاش میں گم ہوں، اے خدا مجھ کو مجھ پہ آفشاں کر۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر کریں، لوگوں کا کیا ہے، یا چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ آج کی خوبصورت دعا، اللہم غیرنی حتی تحبونی، اے اللہ اتنا بدل دے یہاں تک کہ تو مجھ سے محبت کرنے لگے۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جو حرام خواہشات کی طرف مائل نہ ہو۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مصلے پر جوانی رکھ دو۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو،
لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد تک نہ جا سکا۔ ہمیشہ اچھا سوچیں، غلط سوچ کر اور خیالات ہی شیطان کا ہتھیار ہیں۔ اپنے فارغ وقت کی حفاظت کریں کیونکہ سب سے زیادہ گناہ فارغ وقت میں ہی سرزد ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ میرا رب کریم اتنا ہے، ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ یا اللہ، آج جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ آج کی آیت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، اس کی کثرت سے خلصالی نصیب ہوگی، اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا قبول ہوگی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا اعمال درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دوا ہے جو ویران دلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ جھوٹ، دھوکے باز، بے مروت، الزام تراش، رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں، برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو منتشر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ مجھے سب پتہ ہی کی خوش فہمی ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکومت پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین رکھ کے حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ سیانے کہتے ہیں، بیماری بھی ایک نعمت ہوتی ہے، جب تک ہو برداشت کیجیے، اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر بے بسی ہو جائے تو موت مانگنے کی بجائے رب سے صحت و تندرستی کی دولت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان شیطان پر اسی طرح غالب آتا ہے جس طرح شیطان غافل لوگوں پر غالب آتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔
بھلایا تھا بڑی مشکل سے غم کو، مجھے بھروسے سے رلایا ہے کسی نے۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا ہے، ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہے جو دنیا و آخرت دونوں کو لیتے ہیں۔ اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر! یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف A+ والے ہی زندگی میں بڑے کام کرے گا۔ بڑا کام اور کامیابی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو دعا کیا کرو اللہ تم سے بہت بڑے اچھے کام کروائے، تمہیں بہت کامیابی دے۔